یہ ہے تاریخ کی وہ ہولناک جنگ جو صلیبی جنگوں کے سلسلے میں ایک اور خون چکاں باب رقم کرتی ہے۔ پانچویں صلیبی جنگ، سال ہے 1217 عیسوی۔ یورپ کے مسیحی حکمران ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضے کے لیے مجتمع ہوتے ہیں۔ صلیبی لشکر مصر کی سرزمین پر اترتے ہیں۔ نیت ایک ہی ہے، مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو کمزور کرنا، بیت المقدس کو چھین لینا۔ لیکن کیا قسمت ان صلیبیوں کا ساتھ دے گی، یا پھر ایک بار پھر اسلامی بہادری تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف میں لکھی جائے گی؟ نہریہ کا محاصرہ، خونی جنگیں، دریائے نیل کی بے رحم موجیں، اور پھر صلیبیوں کی شکست۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس صلیبیوں کو احساس ہوا کہ فتح محض فوجی طاقت سے نہیں بلکہ حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ پانچویں صلیبی جنگ کے انجام نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ صلیبی خواب چکنا چور ہو گئے اور مسلمانوں نے اپنی سرزمین کا دفاع ایک بار پھر کامیابی سے کیا۔ یہ کہانی ہے جذبے، غیرت اور ایمان کی۔ ایک جنگ جو نہ صرف تلواروں سے لڑی گئی بلکہ صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ جیتی گئی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے اس جنگ میں صلیبیوں کے خواب خاک میں ملا دیے؟ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے۔ پانچویں صلیبی جنگ مغربی یورپیوں کی طرف سے یروشلم اور بقیہ مقدس سرزمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک مہم تھی جس کی قیادت طاقتور ایوبی سلطنت نے کی تھی، جس کی قیادت العدل کے بھائی کر رہے تھے۔ چوتھی صلیبی جنگ کی ناکامی کے بعد انوسنٹ سوم نے دوبارہ صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا اور ہنگری کے اینڈریو دوم اور آسٹریا کے لیوپولڈ چہارم کی قیادت میں صلیبی فوجوں کو منظم کرنا شروع کیا، جبکہ جلد ہی یروشلم کے ٹائٹلر بادشاہ جان آف برائن بھی ان کے ساتھ شامل ہونے والے تھے۔ شام میں 1217 کے آخر میں ایک ابتدائی مہم بے نتیجہ رہی اور اینڈریو چلا گیا۔ پاڈربورن کے پادری اولیور کی قیادت میں ایک جرمن فوج اور ہالینڈ کے ولیم اول کی قیادت میں ڈچ، فلیمش اور فریسین فوجوں کی ایک مخلوط فوج پھر ایکر میں صلیبی جنگ میں شامل ہوئی، جس کا مقصد پہلے مصر کو فتح کرنا تھا، جسے یروشلم کی کلید کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہاں کارڈینل پلاجیس گیلوانی صلیبی جنگ کے پوپ، لیگیٹ اور ڈیفیکٹو لیڈر کے طور پر پہنچے، جس کی حمایت جان آف برائن اور ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور ٹیوٹونک نائٹس کے ماسٹرز نے کی۔ مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک دوم، جس نے 1215 میں صلیب لے لی تھی، وعدے کے مطابق اس مہم میں حصہ نہیں لیا۔ 1218-1219 میں ڈمیٹا کے کامیاب محاصرے کے بعد صلیبیوں نے اس بندرگاہ پر 2 سال تک قبضہ کیے رکھا۔ الکامل، جو مصر کے سلطان ہیں، نے امن کی پرکشش شرائط پیش کیں، بشمول یروشلم کو عیسائیوں کی حکومت میں بحال کرنا۔ پلاجیس نے سلطان کو کئی بار ڈانٹا اور صلیبیوں نے جولائی 1221 میں قاہرہ کی طرف جنوب کی طرف مارچ کیا۔ راستے میں انہوں نے منصورہ کی جنگ میں الکامل کے ایک مضبوط گڑھ پر حملہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گئے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط میں ڈمیٹا سے پسپائی، مصر کو مکمل طور پر چھوڑنا اور 8 سالہ جنگ بندی شامل تھی۔ پانچویں صلیبی جنگ ستمبر 1221 میں ختم ہوئی، ایک صلیبی شکست جو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔
پس منظر: انوسنٹ سوم 14 سال تک پوپ رہ چکا تھا اور اسے چوتھی صلیبی جنگ کی مایوسی اور یروشلم کی بازیابی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جو 1209 میں شروع ہونے والی ایک صلیبی جنگ تھی جس کی قیادت بنیادی طور پر ونیشینز کے ہاتھ میں تھی۔ اس میں شاہی تاج سب سے پہلے ڈوج انریکو ڈنڈولو کو پیش کیا گیا تھا، جس نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ قسطنطنیہ کے پہلے لاطینی سرپرست ونیشین تھامس موروسینی کو پوپ نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یورپ میں جاری صورتحال افراتفری کا شکار تھی۔ سوابیا کا فلپ جرمنی میں اوٹو آف برنسوک کے ساتھ تخت کے تنازع میں الجھا ہوا تھا۔ 21 جون 1208 کو فلپ کے قتل کے ساتھ پوپ انوسنٹ سوم کی ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ اوٹو کو مقدس رومی شہنشاہ کا تاج پہنایا گیا اور وہ پوپ کے خلاف لڑا، جس کے نتیجے میں اس کا اخراج ہوا۔ فرانس نے الیجینسین صلیبی جنگ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی اور جان لیک لینڈ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں 1213-1214 کی اینگلو فرانسیسی جنگ ہوئی۔ سسلی پر بادشاہ ہنری دوم کی حکومت تھی اور مسلم الموحدون کے خلاف صلیبی جنگ میں اسپین پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اس لیے اب یورپ میں ایک نئی صلیبی جنگ کی خواہش بہت کم باقی رہ گئی تھی۔ یروشلم میں جان آف برائن مونٹیفراٹ کی ملکہ ماریا سے شادی کے ذریعے بادشاہی کا مؤثر حکمران بن گیا۔ 1212 میں یروشلم کی ایزابیلا دوم کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد یروشلم کی ملکہ قرار دیا گیا اور اس کے والد جان شریک حکمران بن گئے۔ انطاکیہ میں انطاکین جانشینی کی جنگ، جو بوہیمنڈ سوم کی موت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، 1219 تک ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ 1210 میں ایکر یا اکا میں جان آف برائن کی آمد سے پہلے مقامی عیسائیوں نے ایوبیوں کے ساتھ اپنے جنگ بندی کے معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ اگلے سال جان نے بوڑھے سلطان العادل کے ساتھ بادشاہی اور سلطنت کے درمیان ایک نئی جنگ بندی کے لیے بات چیت کی، جو 1217 تک جاری رہی۔ اسی وقت مسلمانوں کی طاقت اور ان کی نئی قلعہ بندیوں کو دیکھتے ہوئے جان نے پوپ سے مدد کے لیے بھی کہا۔ شامی فرینکوں کے درمیان کوئی حقیقی طاقت موجود نہیں تھی، کیونکہ بہت سے تعینات شورویروں نے اپنے اپنے گھروں کی واپسی کی راہ لی تھی۔ اب اگر کوئی نئی صلیبی جنگ شروع کرنی ہے تو فوجی قوت لازماً یورپ سے لانا پڑنی تھی۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوپ انوسنٹ سوم نے مقدس سرزمین پر ایک نئی صلیبی جنگ کے لیے یوں اس بچوں کی صلیبی جنگ کی تازہ کوششوں پر اکسایا، لیکن انوسنٹ سوم کے لیے یہ سانحہ اخلاقی تھا۔ بقول انوسنٹ، بچے ہی ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو وہ پاک سرزمین کو فتح کرنے کے لیے خوشی سے نکل جاتے ہیں۔ صلیبی جنگ کی تیاریاں۔ اپریل 1213 میں انوسنٹ سوم نے اپنا پوپ بل اویا مائیور جاری کیا، جس میں تمام عیسائیوں کو ایک نئی صلیبی جنگ میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا۔ اس کے بعد 1215 میں ایک مفاہمتی حکم نامے ایڈلبرنڈم کے ذریعے عمل کیا گیا۔ اس پوپ کی ہدایات نے صلیبی جنگ کے اصولوں کو قائم کرتے ہوئے یروشلم کی بازیابی کے لیے ایک نئے ادارے کو شامل کیا، جو کہ تقریباً 1 صدی تک جاری رہنے والا تھا۔ صلیبی جنگ کے پیغام کی تبلیغ فرانس میں پوپ کے سابق ہم جماعت اورکون کے لیگیٹ رابرٹ نے کی تھی۔ پادریوں کی طرف سے انہیں تلخ شکایات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ان کے اختیارات پر تجاوزات کر رہے ہیں۔ فرانس کے فلپ دوم نے اپنے پادریوں کی حمایت کی اور انوسنٹ سوم کو احساس ہوا کہ رابرٹ کا جوش صلیبی جنگ کی کامیابی کے لیے خطرہ تھا۔ 11 نومبر 1215 کو چوتھی لیٹران کونسل بلائی گئی۔ فرانس کے پیشوا نے اپنی شکایات پیش کی، جن میں سے بہت سی جائز تھیں، اور پوپ نے ان سے التجا کی کہ وہ لیگیٹ کی بے راہ روی کو معاف کر دیں۔
آخر میں بہت کم فرانسیسیوں نے 1217 کی مہم میں حصہ لیا جو جرمنز اور ہنگرینز کی قیادت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرانس کی نمائندگی ریمز کے اوبرے لیموگس، بیوکس، جین ڈی ویراک اور رابرٹ ڈیس ایبلیگیس کے بشپ نے کی۔ کونسل میں انوسنٹ سوم نے مقدس سرزمین کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ انوسنٹ سوم چاہتے تھے کہ اس کی قیادت پاپائیت کے ہاتھ میں ہو، جیسا کہ پہلی صلیبی جنگ میں تھی، تاکہ چوتھی صلیبی جنگ کی غلطیوں سے بچا جا سکے جسے ونیشینز نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس نے 1 جون 1217 کو روانگی کے لیے برنڈیسی اور مسینہ میں صلیبیوں سے ملاقات کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ تجارت پر پابندی لگا دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صلیبیوں کے پاس اپنے بحری جہاز اور ہتھیار وافر مقدار میں موجود ہوں۔ یروشلم کے لاطینی سرپرست راؤل آف میرینکورٹ کی حفاظت کے لیے، جو یروشلم سے واپسی کے سفر پر تھے، انوسنٹ سوم نے جان آف برائن کو باڈی گارڈز فراہم کرنے کا کام سونپا۔ چونکہ جان آرمینیا کے لیو اول اور قبرص کے ہوف اول کے ساتھ تنازع میں تھا، پوپ نے انہیں حکم دیا کہ صلیبیوں کے مقدس سرزمین پر پہنچنے سے پہلے وہ اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر لیں۔ انوسنٹ سوم کا انتقال 16 جولائی 1216 کو ہوا اور اگلے ہفتے انریوس سوم کو پوپ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ صلیبی جنگ اس کے پاپائیت کے ابتدائی حصے میں وقوع پذیر ہوئی، جبکہ اگلے سال اس نے لاطینی شہنشاہ کے طور پر کوٹینے کے پیٹر دوم کو تاج پہنایا، جو ایپریس میں اپنے ایک مشرقی دورے کے دوران پکڑا گیا اور قید میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ رابرٹ آف کورکون کو فرانسیسی بیڑے کے روحانی مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا، لیکن البانو کے نئے منتخب کردہ پوپل مندوب پیلاجیس کے ماتحت تھے۔ بشپ والٹر دوم آف آرٹن، جو چوتھی صلیبی جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، بھی 5ویں صلیبی جنگ کے لیے مقدس سرزمین پر ہمراہ ہو لیا۔ فرانسیسی کینن یا ماہر قانون جیکس ڈی وٹری بھی سینٹلی میری آف اورگینز کے زیر اثر آ گیا تھا اور 1210 کے بعد الباسیجین صلیبی جنگ کی تبلیغ کی تھی۔ وہ 1216 میں بشپ آف ایکر کے طور پر اپنے نئے عہدے پر پہنچا اور اس کے فوراً بعد ہی ہونوریس سوم نے اسے شام کی لاطینی آبادیوں میں کروسیڈ کی تبلیغ کا کام سونپا، جس سے بندرگاہی شہروں میں بدعنوانیوں کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح پیٹر بورن کے اولیور نے جرمنی میں صلیبی جنگ کی تبلیغ کی اور بھرتی میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ جولائی 1216 میں انوریس سوم نے ہنگری کے اینڈریو دوم کو صلیبی جنگ کی قیادت کرنے کے لیے اپنے والد کی منت کو پورا کرنے کے لیے بلایا۔ بہت سے دوسرے حکمرانوں کی طرح پوپ کے مسابق شاگرد جرمنی کے فریڈرک دوم نے 1215 میں مقدس سرزمین کے لیے نکلنے کا حلف اٹھایا تھا اور جرمن اشرافیہ سے بھی اس میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی، لیکن فریڈرک دوم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا تاج و تخت ابھی تک اوٹو چہارم کے ساتھ متنازع تھا، اس لیے انوریس نے مہم کے آغاز کی تاریخ کو بار بار ٹال دیا۔ یورپ میں طوطا بدور صلیبی جنگ میں دلچسپی بیدار کرنے میں اتنے ہی ماہر تھے۔ ان میں الیاس کیرول، چوتھی صلیبی جنگ کے ایک تجربہ کار، پونس ڈی کیپڈل بعد میں 1220 میں صلیبی جنگ میں شامل ہوئے، اور ایمری ڈی پیگولن، جنہوں نے ایک آیت کے ذریعے مونٹفراڈ کے ایک نوجوان ولیم چہارم سے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے اور صلیب لینے کی التجا کی۔ فوجوں کی تعداد کا تخمینہ 32,000 سے زیادہ لگایا گیا تھا، جس میں 10,000 سے زیادہ نائٹ شامل تھے۔ اسے ایک ہم عصر عرب مورخ نے اس طرح بیان کیا: اس سال روم سے عظیم اور مغرب کے دیگر ممالک سے لاتعداد جنگجو روانہ ہوئے۔ صلیبی فوج جدید ترین محاصرہ کرنے والی ٹیکنالوجی سے بھی اچھی طرح لیس تھی۔ آئیبیریا اور لاوانٹ میں آمد۔ صلیبیوں کی روانگی بالآخر جولائی 1217 کے اوائل میں شروع ہوئی۔ بہت سے صلیبیوں نے اپنے روایتی سمندری سفر سے مقدس سرزمین جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بحری بیڑے نے انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر ڈارٹ ماؤتھ میں اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا۔
وہاں انہوں نے اپنے قائدین منتخب کیے اور قوانین بنائے۔ وہاں سے ہالینڈ کے ولیم اول کی قیادت میں وہ جنوب کی طرف لزبن کی طرف چلے، بالکل اپنے پچھلے صلیبی سمندری سفر کی طرح۔ یہ بحری بیڑا طوفانوں سے منتشر ہو گیا تھا اور سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا کے مشہور مزار پر ٹھہرنے کے بعد آہستہ آہستہ پرتگالی شہر لزبن تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ پرتگال میں ان کی آمد پر لزبن کے بشپ نے صلیبیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ الموحدون کے زیر کنٹرول شہر الکاسر ڈو سال پر قبضہ کرنے میں ان کی مدد کریں، تاہم فریشینز نے فورتھ لیٹرن کونسل میں انوسنٹ سوم کے اس منصوبے سے نااہل ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بحری بیڑے کے دیگر ارکان تاہم پرتگالیوں کی طرف سے قائل ہو گئے اور اگست 1217 میں الکاسر ڈو سال کا محاصرہ شروع کر دیا۔ صلیبیوں نے آخرکار اکتوبر 1217 کو ٹیمپلر نائٹس اور ہاسپٹلر نائٹس کی مدد سے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ فریشینز کے ایک گروپ نے پرتگالیوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس نے الکاسر ڈو سال کے خلاف محاصرے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کی طرف جاتے ہوئے کئی ساحلی شہروں پر چھاپہ مارنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے فارو، روٹا، کارڈز اور آئیبیزا پر حملہ کیا، اس طرح زیادہ مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ جنوبی فرانس کے ساحل کے ساتھ آگے بڑھے اور 1217-1218 میں اٹلی کے چویتا ویکیا میں سردیوں کا موسم گزارا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایکر کی طرف روانہ ہوں، شمال میں ناروے کے انگی دوم نے بھی 1216 میں صلیب پر حلف لیا۔ اگلے سال کے موسم بہار میں وہ بالآخر مر گیا اور اس طرح آخرکار اسکینڈینیوین مہم بے نتیجہ ہی رہی۔ پوپ انوسنٹ سوم صلیبی جنگ میں جارجیا کی شرکت یقینی بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جارجیا کی ملکہ تمار، جس نے 1184 سے جارجین ریاست کو قرون وسطیٰ میں طاقت اور وقار کے عروج پر پہنچایا تھا، اب اس ملکہ کی حکمرانی کے تحت جارجیا نے مشرقی اناطولیہ میں ایوبی حکمرانوں کو چیلنج کر دیا۔ تمار کا انتقال 1213 میں ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا جارج چہارم جارجیا کا تخت نشین بادشاہ ہوا۔ 1210 کی دہائی کے آخر میں جارجیائی تاریخ کے مطابق اس نے فرینکوں کی حمایت کے لیے مقدس سرزمین میں ایک مہم کی تیاری شروع کی۔ 1220 میں منگولوں کے حملے سے اس کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ جارج چہارم کی موت کے بعد اس کی بہن روسوڈون نے پوپ کو مطلع کیا کہ اب جارجیا صلیبی جنگ میں شرکت کے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے گا۔ مقدس سرزمین کی صورتحال۔ صلاح الدین کا انتقال 1193 عیسوی میں ہوا اور اس کی جگہ اس کے بھائی العادل نے حکومت سنبھالی، جو مصر کے آنے والے تمام ایوبی سلطانوں کے سرپرست تھے۔ صلاح الدین کے بیٹے اس ظاہر غازی نے حلب میں اپنی قیادت برقرار رکھی۔ 1201-1202 میں ایک غیر معمولی دریائے نیل کے سوکھنے کے نتیجے میں فصلیں پیدا نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے قحط اور وبا پھیل گئی۔ لوگوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے لوٹ مار کا سہارا لیا۔ اس کے علاوہ پرتشدد زلزلے نے پورے شہر کو تباہ کر دیا اور لوگوں کے عام مصائب میں اضافہ ہو گیا۔ 1204 میں روزیٹا اور 1211 میں ڈمیٹا پر بحری چھاپوں کے بعد العادل کی سب سے بڑی تشویش مصر تھی۔ وہ جنگ سے بچنے کے لیے رعایتیں دینے پر آمادہ تھا اور تجارتی وجوہات کی بنا پر اور انہیں مزید صلیبی جنگوں کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے اطالوی سمندری ریاستوں وینس اور پیسا کی حمایت کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر دور حکومت عیسائیوں کے ساتھ جنگ بندی کے تحت گزرا۔ اس نے یروشلم اور دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کوہ طبور پر ایک نیا قلعہ تعمیر کیا۔ شام میں اس کے زیادہ تر تنازعات کرک ڈس شوالیئرز اور ہاسپٹلر نائٹس کے ساتھ رہے، جن کو انطاکیہ کے بوہیبنڈ چہارم کے اس کے بھتیجے ظاہر غازی نے نمٹایا تھا۔ صرف ایک بار 1207 میں اس نے براہ راست صلیبیوں سے مقابلہ کیا، القالیہ پر قبضہ کیا، کراک ڈس شیولیئرز کا محاصرہ کیا اور طرابلس کی طرف پیش قدمی کی۔ الظاہر نے ارمینیا کے لیو اول کے اثر و رسوخ کو جاننے کے لیے
نیز اپنے چچا کو چیلنج کرنے کے لیے روم کے سلجوق سلطان انطاکیہ اور کیکاؤس اول دونوں کے ساتھ اتحاد برقرار رکھا۔ الظاہر کا انتقال 1216 میں ہوا۔ اس کا جانشین العزیز محمد اس کا 3 سالہ بیٹا ہوا، جس کی والدہ العادل کی بیٹی دیفا خاتون تھی۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا بیٹا الفضل حلب پر قبضہ کرنے کے لیے اٹھا، جس نے کیکاؤس اول کی مدد لی۔ 1218 میں الفضل اور کیکاؤس نے حلب پر حملہ کیا اور دارالحکومت پر پیش قدمی کی۔ صورتحال اس وقت حل ہو گئی جب الاشرف العادل کے تیسرے بیٹے نے سلجوق فوج کو شکست دی، جو کہ 1220 میں کیکاؤس کی موت تک ایک خطرہ بنی رہی۔ صلیبیوں کے مصری منصوبے کو دیکھتے ہوئے یہ موڑ سلطنت کے وسائل کو پھیلانے میں کارآمد ثابت ہوئے، جس نے ایک بے یقینی کی صورتحال کے ساتھ لیوانٹ کو کنٹرول کیا۔ ہنگری کے اینڈریو دوم کی صلیبی جنگ۔ 5ویں صلیبی جنگ میں سب سے پہلے صلیب اٹھانے والا ہنگری کا بادشاہ اینڈریو دوم تھا۔ اینڈریو دوم کو پوپ نے جولائی 1216 میں اس کے والد بیلا سوم کی صلیبی جنگ کی قیادت کرنے کی منت کو پورا کرنے کے لیے بلایا۔ 3 بار اس کی تاجپوشی ملتوی کی گئی۔ اینڈریو، جو کہ لاطینی شہنشاہ بننے کے لیے فیورٹ تھا، نے صلیبی جنگ کی مالی اعانت کے لیے اپنی جائیدادیں گروی رکھ دیں۔ جولائی 1217 میں اینڈریو آسٹریا کے لیوپولڈ ششم اور میرانیہ کے ڈیوک اوٹو اول کے ہمراہ زگریب سے روانہ ہوا۔ کنگ اینڈریو کی فوج بہت بڑی تھی، کم از کم 20,000 سوار فوجی اور بے شمار پیادہ۔ جب اینڈریو اور اس کے آدمی 2 ماہ بعد سپلٹ میں داخل ہوئے تو اس میں سے زیادہ تر پیچھے رہ گئے۔ انہیں ونیشینز بحری بیڑے کے ذریعے منتقل کیا گیا، جو کہ اس زمانے کا سب سے بڑا یورپی بحری بیڑا تھا۔ اینڈریو اور اس کی فوجیں 23 اگست 1217 کو سپلٹ سے نکلیں۔ ہنگری کے اینڈریو دوم۔ ہنگری کی فوج 9 اکتوبر 1217 کو قبرص پر اتری، جہاں سے وہ ایکر کی طرف روانہ ہوئے اور جان آف برائن، میرین کوٹ کے راول اور قبرص کے ہو اول کے ساتھ شامل ہوئی۔ ہنگری واپس آنے تک کنگ اینڈریو 5ویں صلیبی جنگ میں عیسائی افواج کے سربراہ رہے۔ اکتوبر 1217 میں مہم کے رہنماؤں نے وہاں ایک جنگی کونسل کا انعقاد کیا، جس کی صدارت اینڈریو دوم نے کی۔ فوجی احکامات کی نمائندگی کرنے والے ہاسپٹلرز کے ماسٹر کیرن ڈی مونٹیگو، ٹیمپلرز کے ولیم آف چارٹرس اور ٹیوٹونک نائٹس کے سالزا کے ہرمن تھے۔ اضافی حاضرین میں آسٹریا کے لیوپولڈ چہارم، میرانیہ کے اوٹو اول، ایونیس کے والٹر دوم اور متعدد آرچ بشپ اور بشپ شامل تھے۔ جان آف برائن کے جنگی منصوبے میں 2 طرفہ حملے کا تصور تھا۔ شام میں اینڈریو کی افواج نابلس کے مضبوط گڑھ میں المعظم العادل کے بیٹے سے برسر پیکار ہوں گی، جبکہ اسی وقت بحری بیڑے کو بندرگاہی شہر دمیٹا پر حملہ کرنا تھا۔ مصر کو مسلمانوں سے چھیننا تھا اور باقی شام اور فلسطین کی فتح کو ممکن بنانا تھا۔ افرادی قوت اور جہازوں کی کمی کی وجہ سے ایکر میں یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ اس کے بجائے دشمن کو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں مصروف رکھنا شامل تھا تاکہ کمک پہنچ سکے۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ صلیبی 1216 میں اسکندریہ سے تاجروں کے اخراج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب صلیبی اتحاد ایکر میں جمع ہوا تو العادل نے شام میں کاروائیاں شروع کی اور اپنی افواج کا بڑا حصہ اپنے بڑے بیٹے اور وائسرائے الکامل کے ماتحت مصر میں چھوڑا۔ اس نے ذاتی طور پر دمشق کے اس وقت کے امیر المعظم کی حمایت کے لیے ایک چھوٹے دستے کی قیادت کی۔ بہت کم افراد کے ساتھ اس نے دمشق تک پہنچنے والے راستوں کی حفاظت کی، جبکہ المعظم کو یروشلم کی حفاظت کے لیے نابلس بھیجا گیا۔ صلیبیوں نے تل افیق کے مقام پر ایکر کے قریب ڈیرے ڈالے اور 3 نومبر 1217 کو اسڈرائے لون کے میدان سے عین جالوت کی طرف گھات لگا کر حملہ کرنے لگے۔ صلیبیوں کی طاقت کو دیکھ کر العادل المعظم کی خواہش کے خلاف بیسان کی طرف پیچھے ہٹ گیا تاکہ وہ جنین کی بلندیوں سے حملہ کر سکے۔
ایک بار پھر اپنے بیٹی کی خواہش کے خلاف العادل نے بیسان کو خالی کر دیا، جو جلد ہی صلیبیوں کے ہاتھ لگ گیا، جنہوں نے شہر کو لوٹ لیا۔ اس نے اجلون کی طرف پسپائی جاری رکھی۔ المعظم کو حکم دیا کہ یروشلم کو شلوا کے قریب لبان کی بلندیوں سے بچایا جائے۔ العادل دمشق کی طرف بڑھتے ہوئے مرج الصفار پر آن رکا۔ 10 نومبر 1217 کو صلیبیوں نے دمشق کو دھمکی دیتے ہوئے دریائے اردن کو جسر المجمی کے مقام پر عبور کیا۔ شہر کے گورنر نے دفاعی اقدامات کیے اور حمص کے ایوبی امیر المجاہد شیرکو سے کمک حاصل کی۔ دشمن سے لڑے بغیر صلیبی جیکب کے فورڈ کو عبور کرتے ہوئے ایکر کے قریب کیمپ میں واپس آئے۔ اینڈریو دوم جنگ کے میدان میں واپس نہیں آیا، اس نے ایکر میں رہنے کو ترجیح دی۔ اب جان آف برائن کی کمان میں، جیسا کہ بوہیمنڈ چہارم کی حمایت میں ہنگری کے لوگ ماؤنٹ تابور کے خلاف چلے گئے، جسے مسلمان ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ 3 دسمبر 1217 کو لڑی گئی ایک جنگ جس میں صرف ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز نے حصہ لیا، ان کو یونانی آگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ محاصرہ 7 دسمبر 1217 کو ترک کر دیا گیا۔ اس چھوٹی فوج کو اب ختم کر دیا گیا اور بچ جانے والے چند لوگ کرسمس کے موقع پر ایکر واپس آ گئے۔ اس طرح 1217 میں ہنگری کی صلیبی جنگ ختم ہوئی۔ 1218 کے آغاز میں ایک بیمار اینڈریو نے اخراج کے خطرے کے تحت ہنگری واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اینڈریو اور اس کی فوج فروری 1218 میں ہنگری کے لیے روانہ ہوئی۔ سب سے پہلے طرابلس میں بوہیمنڈ چہارم اور لوسیگنان کے میلی سنڈے کی شادی کے لیے رکی۔ قبرص کے ہیو اول اپنے ساتھی کمانڈروں کے ساتھ تقریب میں بیمار ہو گئے اور چند دنوں بعد انتقال کر گئے۔ اینڈریو 1218 کے آخر میں ہنگری واپس پہنچ گیا۔ اس دوران چٹائی پیلیرین کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، ٹیمپلرز کی طرف سے اور اویسس کے والٹر دوم اور کیسری کی مدد سے، جو بعد میں قابل قدر حرکتیں ثابت ہوئیں۔ اس سال کے آخر میں پیٹربورن کا اولیور ایک نئی جرمن فوج کے ساتھ پہنچا اور ہالینڈ کا ولیم اول ڈچ، فلیمش اور فریسین سپاہیوں پر مشتمل مخلوط فوج کے ساتھ پہنچا۔ فریڈرک دوم کے نہ آنے پر انہوں نے تفصیلی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس مہم کی قیادت جان آف برائن نے کی تھی۔ مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یروشلم پر موسم بہار کے حملے کو زیادہ گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنا بنیادی زور اسکندریہ کی بجائے ڈمیٹا کی بندرگاہ پر مرکوز کیا۔ مصر میں مہم 27 مئی 1218 کو صلیبیوں کا پہلا بحری بیڑا دریائے نیل کے دائیں کنارے پر واقع ڈمیٹا کی بندرگاہ پر پہنچا۔ ساری بیرک کے سائمن سوم کو بقیہ بیڑے کی آمد تک عارضی رہنما کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بقیہ بحری جہاز بھی پہنچ گئے، جن میں جان آف برائن، آسٹریا کے لیوپولڈ ششم اور ماسٹرز پیئر ڈی مونٹاگٹ، ہرمن آف سیلز اور گورین ڈی مونٹیگو شامل تھے۔ 9 جولائی کو ہونے والے چاند گرہن کو ایک اچھے شگون کے طور پر لیا گیا۔ صلیبیوں کی آمد پر مسلمانوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ مصر پر کامیابی سے حملہ نہیں کریں گے۔ العادل حیران بھی تھے اور مایوس بھی، کیونکہ وہ اپنے امن معاہدوں کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ سلطنت میں موجود کچھ عناصر نے جہاد کی کوشش کی۔ العادل ابھی بھی مرج الصفار میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں الکامل اور المعظم کو بالترتیب قاہرہ اور شام کے ساحل کے دفاع کا کام سونپا۔ شام سے دستیاب کمک بھیجی گئی اور مصری فوج نے ڈمیٹا سے چند میل دور جنوب میں العدیلیہ میں ڈیرے ڈالے۔ مصریوں کے پاس صلیبیوں پر حملہ کرنے کے لیے طاقت کافی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دریائے نیل پار کرنے کی صلیبی حملہ آوروں کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ ٹاور آف ڈمیٹا۔ ڈمیٹا کی قلعہ بندی متاثر کن تھی، جو مختلف اونچائیوں کی 3 دیواروں پر مشتمل تھی، جس کے اندرونی حصے میں درجنوں مینار تھے اور حملہ آوروں کو پسپا کرنے کے لیے ان میں اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ دریائے نیل کے ایک جزیرے پر واقع برج السلسلہ تھا،
جسے زنجیر کا مینار کہا جاتا ہے، اس لیے لوہے کی بڑی زنجیروں کی وجہ سے جو دریا کو پار کرنے سے روک سکتی تھی۔ یہ ٹاور، جس میں 70 درجے تھے اور سینکڑوں فوجیوں کی رہائش تھی، شہر پر قبضے کی واحد کلید تھی۔ ڈمیٹا کا محاصرہ 23 جون 1218 کو ٹاور پر حملے کے ساتھ شروع ہوا، جس میں 80 سے زیادہ بحری جہازوں کو پروجیکٹائل مشینوں کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ 2 نئی قسم کے جہازوں کو محاصرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈھال بنایا گیا۔ پہلا لیوپولڈ چہارم اور ہاسپٹلر کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ 2 جہازوں پر ایک ساتھ جکڑے ہوئے سکیلنگ سیڑھیوں کو محفوظ بنایا گیا تھا۔ دوسرا، جسے ماریمے کہا جاتا ہے، اس کی کمانڈ برگ کے ایڈولف چہارم کے پاس تھی اور اس میں پتھر اور برچھی پھینکنے کے لیے مستول پر ایک چھوٹا قلعہ شامل تھا۔ ماریمے پہلے حملے کرتے ہوئے شدید جوابی بیراج کا سامنا کرنے پر پیچھے ہٹ گیا۔ دیواروں کے ساتھ محفوظ پیمانے کی سیڑھیاں فوجیوں کے وزن سے گر گئیں، یوں حملے کی پہلی کوشش ناکام رہی۔ پیٹربورن کے اولیور نے اپنے فریسین اور جرمن پیروکاروں کی مدد سے کافی آسانی اور قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے کے ماڈل کی بہترین خصوصیات کو ملا کر ایک ذہین سیج انجن بنایا۔ یونانی آگ سے کھالوں سے محفوظ، اس میں ایک گھومنے والی سیڑھی شامل تھی جو جہاز سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ 24 اگست کو نئے سرے سے حملہ شروع ہوا۔ اگلے دن تک ٹاور لے لیا گیا اور دفاعی زنجیریں کاٹ دی گئیں۔ ٹاور کا نقصان ایوبیوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور سلطان العادل اس کے فوراً بعد 31 اگست 1218 کو انتقال کر گئے۔ اس کی لاش کو خفیہ طور پر دمشق لے جایا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الکامل سلطان بنا۔ نئے سلطان نے فوری طور پر دفاعی اقدامات پر عمل درآمد کیا، جس میں کئی جہازوں کو 1 میل کے فاصلے پر اوپر کی طرف کھینچنا بھی شامل تھا، جس کے نتیجے میں دریائے نیل 1218-1219 کے زیادہ تر موسم سرما میں بند رہا۔ محاصرے کی تیاری۔ بہت سے صلیبی اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے لیے گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مزید جارحانہ کارروائی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ دریائے نیل زیادہ سازگار نہ ہو اور اضافی افواج کی آمد ہو۔ ان میں پوپ کے لیگی پیلاجیس گلوانی اور اس کے معاون رابرٹ آف کورکون بھی شامل تھے، جنہوں نے رومن صلیبیوں کے ایک دستے کے ساتھ سفر کیا جو پوپ کی مالی معاونت کرتے تھے۔ انگلینڈ سے ایک چھوٹا سا گروپ جلد ہی پہنچ گیا، جس کی قیادت رینولف ڈی برونڈویل اور اولیور اور رچرڈ کر رہے تھے، جو کنگ جان کے ناجائز بیٹے تھے۔ اکتوبر کے آخر میں پہنچنے والے فرانسیسی صلیبیوں کے ایک گروپ میں بورڈو کے آرچ بشپ، جنیوا کے ولیم دوم اور جے یو ایس کے نو منتخب بشپ مائلو آف نانٹیویل شامل تھے۔ 9 اکتوبر 1218 کو مصری افواج نے صلیبیوں کے ایک کیمپ پر اچانک حملہ کیا۔ ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتے ہوئے جان اوبرائن اور اس کے دستے نے مصری ایڈوانس گارڈز پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، جس سے مرکزی فورس کو روکا گیا۔ 26 اکتوبر کو صلیبیوں پر ایک فالو آن حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ صلیبیوں نے اب دریا پر ایک بہت بڑا تیرتا ہوا قلعہ بنایا، لیکن 9 نومبر 1218 کو شروع ہونے والے طوفان نے اسے مصری کیمپ کے قریب پہنچا دیا۔ مصریوں نے اس بحری قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے تمام محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں صرف 2 فوجی بچ گئے۔ ان پر بزدلی کا الزام لگایا گیا اور جان نے ان کو پھانسی کا حکم دیا۔ یہ طوفان 3 دن تک جاری رہا۔ دونوں کیمپوں میں سیلاب آ گیا اور صلیبیوں کا سامان اور نقل و حمل تباہ ہو گیا۔ آنے والے مہینوں میں بیماریوں نے بہت سے صلیبیوں کو ہلاک کر دیا، بشمول رابرٹ آف کورکون کے۔ طوفان کے دوران پیلاجیس نے مہم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ صلیبیوں نے نئی زیادہ جارحانہ قیادت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ فروری 1219 تک وہ نئے حملے کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن موسم اور محافظوں کی طاقت کی وجہ سے ناکام رہے۔ اس وقت الکامل محافظوں کی کمان میں جب وہ ایک بغاوت کے ذریعے تقریباً معزول کر دیا گیا تھا تاکہ اس کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی الفائز ابراہیم لے لے، سازش سے خبردار ہونے پر الکامل کو کیمپ سے حفاظت کے لیے بھاگنا پڑا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی الجھن میں صلیبی دستے ڈمیٹا پر پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ الکامل نے یمن کی ایوبی امارت میں فرار ہونے پر غور کیا
جس پر اس کے بیٹے المسعود یوسف کی حکومت تھی، لیکن شام سے کمک کے ساتھ اس کے بھائی المعظم کی آمد نے اس سازش کو ختم کر دیا۔ 5 فروری 1219 کو مصریوں کے خلاف ہونے والا صلیبی حملہ اس وقت مختلف تھا۔ محافظ کیمپ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صلیبیوں نے اب ڈمیٹا کو گھیر لیا۔ شمال میں اطالوی، مشرق میں ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز، اور جان آف برائن نے اپنے فرانسیسی اور پیسان کی فوجیوں کے ساتھ جنوب میں دریا کے پار پرانے کیمپ پر فریسیوں اور جرمنوں نے قبضہ کر لیا۔ قبرص سے کمک کی ایک نئی لہر سیزیریا کے والٹر سوم کی قیادت میں بھی آن پہنچی۔ اس موقع پر الکامل اور المعظم نے صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کی۔ عیسائی سفیروں کو اپنے کیمپ میں آنے کو کہا۔ انہوں نے یروشلم کی بادشاہی کامل کارک اور کوراک ڈی مونٹریال کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، جو مصر جانے والے راستے کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک کثیر سالہ جنگ بندی کے ساتھ مصر سے صلیبیوں کے انخلاء کے بدلے میں جان آف برائن اور دوسرے سیکولر رہنما اس پیشکش کے حق میں تھے، کیونکہ صلیبی جنگ کا اصل مقصد یروشلم کی بازیابی تھا۔ لیکن پلاجیس، ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور ونیشینز کے رہنماؤں نے اس سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد قلعوں کو معاوضے کے طور پر دینے کی بات ہوئی، جس سے ان کے اتحاد کو نقصان پہنچا۔ المعظم نے العدیلیہ کے اوپری علاقے فرسکور میں اپنی قوموں کو دوبارہ منظم کر کے حملہ کیا۔ صلیبیوں سے ناواقف ڈمیٹا کو دفاع کرنے والوں میں بیماری اور موت کی وجہ سے اس مقام پر آسانی سے لے جایا جا سکتا تھا۔ مقدس سرزمین میں المعظم کی افواج نے کوہ طبور اور دیگر دفاعی مقامات کے ساتھ ساتھ خود یروشلم میں قلعہ بندیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہاں صلیبیوں کے غالب آنے پر ان کو تحفظ حاصل نہ ہو۔ المظفر دوم محمود، حما کے ایوبی امیر کا بیٹا، شامی کمک کے ساتھ مصر آ پہنچا، جس نے 7 اپریل 1219 تک صلیبی کیمپ پر متعدد حملے کیے، جس کا بہت کم اثر ہوا۔ اس دوران میں آسٹریا کے لیوپولڈ چہارم جیسے صلیبی جنگجو یورپ کو واپس آ رہے تھے، لیکن نئی بھرتی ہونے والوں کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان پہنچا، جن میں گائے اول ایمبریا کو بھی شامل تھا، جو بری طرح سے ضروری سامان لے کر آئے تھے۔ مئی کے مہینے تک مسلمانوں کے حملے جاری رہے۔ صلیبی جوابی حملوں نے لومبارڈی جیسے آلے کا استعمال کیا، جسے کیروچیو کہا جاتا ہے، جس نے محافظوں کو الجھایا۔ فوجی رہنماؤں کے اعتراضات کے باوجود پلاجیس نے 8 جولائی 1219 کو پیسان اور ونیشین فوجیوں کا استعمال کرتے ہوئے شہر پر متعدد حملے شروع کر دیے۔ ہر بار یونانی فائر کا استعمال کرتے ہوئے محافظوں کے ذریعے انہیں پسپا کیا گیا۔ 31 جولائی کو ٹیمپلرز کیمپ پر مصریوں کی طرف سے جوابی کارروائی کو ان کے نئے رہنما پیئر ڈی مونٹاگٹ نے پسپا کر دیا، جس کی مدد ٹیوٹونک نائٹس نے کی۔ اگست تک نیل کے پانی کم ہو جانے تک لڑائی جاری رہی۔ پلاجیس کے دھڑے کی قیادت میں 29 اگست کو فرسکور میں سلطان کے کیمپ پر حملہ ایک تباہی تھا، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ہسپتال کے مارشل ایمر ڈی لیرون اور بہت سے ٹیمپلر مارے گئے۔ جان آف برائن، رینولف ڈی بلونڈیل اور ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کی مداخلت نے مزید نقصان کو روکا۔ اگست 1219 میں سلطان نے دوبارہ امن کی پیشکش کی۔ حالیہ اسیروں کو عیسائیوں کے ایلچی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس میں اس کی سابقہ شرائط کے علاوہ تباہ شدہ قلعوں کی بحالی کے لیے ادائیگی، حطین کی جنگ میں چھینی گئی مقدس صلیب کے حصے کی واپسی اور قیدیوں کی رہائی شامل تھی۔ ایک بار پھر اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا۔ سینٹ فرانسس مصر میں ستمبر 1219 میں فرانسس آف سیسی صلیبی کیمپ میں سلطان الکامل سے ملنے کے لیے پلاجیس سے اجازت لینے کے لیے پہنچا۔ فرانسس کی صلیبی جنگوں کی ایک طویل تاریخ تھی۔ ابتدائی طور پر اس درخواست سے انکار کرتے ہوئے پلاجیس نے فرانسس اور اس کے ساتھی ایلومینا ٹو داردیتی کو اجازت دی کہ وہ خود کش مشن پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ الکامل کو تبلیغ کرنے کے لیے نیل پار گئے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ مقدس مرد صلیبیوں کے سفیر ہیں، اور ان کا استقبال شائستگی سے کیا۔ جب اس نے دریافت کیا کہ ان کا مقصد اسلام کی برائیوں کے خلاف تبلیغ کرنا ہے، تو اس کے دربار میں کچھ لوگوں نے فریادیوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ الکامل نے بجائے ان کی بات سنی اور انہیں واپس صلیبی کیمپ میں لے جانے کے لیے کہا۔ فرانسس نے عیسائی سیروں کے ساتھ مزید زیادہ انسانی سلوک کا عہد حاصل کیا۔
فرانسس ڈمیٹا کے زوال کے دوران مصر میں رہا، پھر ایکر کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے مقدس سرزمین کا صوبہ قائم کیا جو فرانسسکن آرڈر کی ایک ترجیح ہے، اور اس نے پیرووں کے لیے وہ مقام حاصل کیا جو وہ اب بھی مقدس مقامات کے محافظ کے طور پر برقرار ہیں۔ ڈمیٹا کا محاصرہ۔ صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات کے تعطل اور ڈمیٹا کے الگ تھلگ ہونے کے بعد 3 نومبر 1219 کو الکامل نے ڈونزی کے فرانسیسی ہیروڈ چہارم کے فوجیوں کے زیر انتظام سیکٹر کے ذریعے دوبارہ سپلائی کا قافلہ روانہ کیا۔ 5 نومبر 1219 کو شہر خالی کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے ڈمیٹا میں داخل ہو کر اسے لاوارث پایا، جہاں موت اور بیماری کا راج تھا۔ شہر میں زندہ بچ جانے والوں کو یا تو غلام بنا لیا گیا یا عیسائی قیدیوں کی تجارت کے لیے یرغمال بنا کر رکھا گیا۔ ڈمیٹا کے قلعوں کو بنیادی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور فاتح صلیبیوں نے بہت زیادہ مال غنیمت کا دعویٰ کیا۔ 23 نومبر 1219 تک انہوں نے دریائے نیل کے ٹینیٹک منہ پر پڑوسی شہر ٹینس پر قبضہ کر لیا۔ پیلاجیس نے نرمی اختیار کرتے ہوئے جان کو پوپ کے فیصلے تک ڈمیٹا کی قیادت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے باوجود اطالویوں نے مال غنیمت سے محروم رہنے پر فرانسیسیوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ 2 فروری 1220 تک حالات مستحکم نہیں ہوئے۔ عیسائیوں کی فتح کا جشن منانے کے لیے ایک رسمی تقریب کے ساتھ جان جلد ہی مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہو گیا اور یہاں کی بادشاہی پیلاجیس کو مل گئی۔ ڈمیٹا کے لیے مہم کے ہلاک ہونے والوں میں جان لیک لینڈ کا بیٹا اولیور، پیوزیٹ کا میلو چہارم اور اس کا بیٹا والٹر، اور لوسیگنان کے ہیو چہارم شامل تھے۔ جان آف برائن کی یروشلم واپسی۔ جان آف برائن کے سسر ارمینیا کے لیو اول کا انتقال 2 مئی 1219 کو ہوا، جس سے ان کی جانشینی متنازع ہو گئی۔ جان کا ارمینیائی تخت پر دعویٰ اس کی بیوی اسٹیفنی آف ارمینیا اور ان کے نوزائیدہ بیٹے کے ذریعے تھا، جبکہ لیو اول نے سلطنت ارمینیا کا اپنی شیر خوار بیٹی ایزابیلا کو وارث بنایا تھا۔ پوپ نے فروری 1220 میں حکم دیا کہ جان ارمینیائی بادشاہی سلیشیا کا صحیح وارث ہے۔ جان نے ایسٹر 1220 کے آس پاس ڈمیٹا کو چھوڑ کر یروشلم کی راہ لی تاکہ اپنی وراثت پر اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ اسٹیفنی اور اس کے بیٹے کی جان کی آمد کے فوراً بعد موت ہو گئی، جس سے سلیشیا پر اس کا دعویٰ بھی ختم ہو گیا۔ جب ہونورس چیسوم کو اس کی موت کا علم ہوا تو اس نے ریمنڈ روپن، جسے لیو اول نے وراثت سے محروم کر دیا تھا، کو اس کا جائز حکمران قرار دیا اور جان کو دھمکی دی کہ اگر وہ سلیشیا کے لیے لڑے گا تو اسے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ریمنڈ روپن نے 1220 کے موسم گرما میں پیلاجیس سے ملنے کے لیے ڈمیٹا کا سفر بھی کیا۔ ڈمیٹا پر قبضے کے بعد کیسری کا والٹر 100 ہتھیار بند قبرصی نائٹس لے کر آ دھمکا، جس میں ایک قبرصی نائٹ پیٹر چیپے اور اس کا انچارج نواراکا کا ایک نوجوان فلپ بھی شامل تھا۔ مصر میں رہتے ہوئے فلپ نے تبریاس کے فقیہ مشیر رولف سے ہدایات حاصل کی۔ جان کی غیر موجودگی میں پیلاجیس نے ڈمیٹا اور ایکر کے درمیان سمندری راستوں کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا، اور ایک مسلمان بحری بیڑے نے لیمسول کی بندرگاہ پر صلیبیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ زیادہ تر قبرصی جان کے ساتھ ہی مصر سے روانہ ہو گئے، لیکن جب جان واپس لوٹا تو وہ قبرص سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ فوجیں بھی ساتھ لے آیا۔ جان کئی مہینوں تک یروشلم میں رہا، جس کی بنیادی وجہ فنڈز کی کمی تھی۔ چونکہ برائن کیس کے بھتیجے والٹر چہارم کی بلوغت کی عمر قریب آ رہی تھی، اس لیے جان نے 1221 میں کاؤنٹی آف برائن کو اس کے حوالے کر دیا۔ جان مصر واپس آیا اور پوپ کی ہدایت پر 6 جولائی 1221 کو صلیبی جنگ میں دوبارہ شامل ہوا۔ منصورہ میں تباہی۔ فروری 1220 کے جشن کے بعد ڈمیٹا کی صورتحال غیر فعال اور عدم اطمینان کی تھی۔ پیلاجیس کی سخت حکمرانی کے باوجود فوج میں نظم و ضبط کا فقدان تھا۔
اس کے وسیع ضوابط نے قبرص سے شپنگ لین کے مناسب تحفظ کو روکا اور حجاج کو لے جانے والے کئی جہاز ڈوب گئے۔ بہت سے صلیبی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اس فوج میں کچھ تازہ دم دستے بھی شامل ہوئے، جن میں میلان کے آرچ بشپ انریکو دا سٹیلا اور کریٹ کے نام معلوم آرچ بشپ کی قیادت میں دستے شامل تھے۔ یہ 1221 کی منصورہ کی تباہ کن جنگ کا پیش خیمہ تھا، جس سے صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 1220 کے اواخر یا 1221 کے اوائل میں الکامل نے فخر الدین ابن شیخ کو ایک سفارت دے کر اپنے بھائی الاشرف کے دربار میں بھیجا، جو سنجار سے ارمینیا کے زیادہ تر علاقے پر حکمران تھا۔ اس نے پہلے تو صلیبیوں کے خلاف مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مسلم دنیا کو اب فارس میں منگولوں سے بھی خطرہ تھا۔ اس لیے عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے ہی منگولوں کے خلاف الاشرف سے فوج کی درخواست کی ہوئی تھی، تاہم الاشرف نے مصر میں اپنے بھائی الکامل کی مدد کرنے کا انتخاب کیا۔ ایوبیوں نے خارزمیوں کے شاہ علاؤالدین محمد دوم کی منگول بے دخلی کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اپنی تمام تر توجہ اور طاقت ڈمیٹا پر حملہ کرنے پر مرکوز کر لی۔ قبضے میں لیے گئے شہر ڈمیٹا میں پلاجیس جولائی 1220 میں برلس پر ٹیمپلرز کی چھاپہ مار پارٹی کے علاوہ سال 1220 تک صلیبیوں کو ان کی غیر فعالیت سے نکالنے میں ناکام رہا۔ ڈمیٹا میں شکست کے بعد مصر میں نسبتاً سکون نے المعظم کو کیسری کو لے کر باقی ساحلی قلعوں پر حملہ کر کے اس نے یروشلم کے دفاع کو مزید کمزور کر دیا۔ اسی دوران شیٹو پیلیرین پر ناکام حملہ کیا گیا، جس کا دفاع پیئر ڈی مونٹیگٹ اور اس کے ٹیمپلرز نے کیا۔ الکامل نے اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منصورہ کو مضبوط کیا، جو کبھی ایک چھوٹا سا کیمپ تھا جسے ایک قلعہ بند شہر میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، جو شاید ڈمیٹا کی جگہ نیل کے دھانے کے محافظ کے طور پر کام دے سکتا تھا۔ اسی دوران الکامل نے صلیبیوں کو ایک بار پھر معاہدہ امن کی پیشکش کی، جسے ایک بار پھر پیلاجیس نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہونوریس سوم نے اعلان کیا کہ فریڈرک دوم جلد ہی اپنی فوجیں بھیجے گا۔ اب کچھ فوجی مئی میں پہنچے، جن کی قیادت باویریا کے لوئس اول اور پاساؤ کے بشپ الرچ دوم نے کی، اور فریڈرک کے آنے تک جارحانہ کارروائیاں شروع نہ کرنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ ڈمیٹا کے قبضے سے پہلے ہی صلیبیوں کو عربی زبان میں لکھی گئی ایک کتاب کا علم ہوا، جس میں صلاح الدین کے یروشلم پر پہلے قبضے اور ڈمیٹا پر مسیحی قبضے کی پیشنگوئی کی گئی تھی۔ اس پیشنگوئی اور دیگر پیغمبرانہ کاموں کی بنیاد پر اسلام کی طاقت کے خلاف ایک عیسائی بغاوت کی افواہیں پھیلائی گئیں، جو الکامل کی امن پیشکشوں پر غور کرنے پر اثر انداز ہوئیں۔ پھر جولائی 1221 میں یہ افواہیں شروع ہوئیں کہ کنگ ڈیوڈ کی ایک فوج، جو ایک افسانوی پریسٹر جان کی اولاد ہے، صلیبی جنگ میں شامل ہونے اور سلطان کے عیسائی قیدیوں کی رہائی کے لیے مشرق سے مقدس سرزمین کی طرف جاتی دیکھی گئی تھی۔ یہ کہانی جلد ہی مشہور ہو گئی اور صلیبیوں میں اس قدر جوش و خروش پیدا ہوا کہ وہ قبل از وقت قاہرہ پر حملہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت میں یہ افواہیں چنگیز خان اور فارس پر منگول حملوں کی حقیقت سے متصادم تھیں۔ 4 جولائی 1221 کو پیلاجیس نے جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کی تیاری میں 3 دن کے روزے کا حکم دیا۔ جان آف برائن، جو ابھی مصر پہنچا تھا، اس نے اس اقدام کی مخالفت کی، لیکن وہ اسے روکنے سے قاصر تھا۔ پہلے سے جاری ان منصوبوں کی مخالفت کرنے پر اسے غدار سمجھا گیا اور اسے صلیبی اتحاد سے خارج کرنے کی دھمکی دی گئی۔ جان نے لیگیٹ کی کمان میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 12 جولائی کو فارس کور کی طرف بڑھا، جہاں اسے پیلاجیس نے اگلے محاذ پر مقرر کیا۔ صلیبی فوج نے 12 جولائی 1221 کو دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر فارس کور اور منصورہ کے درمیان آدھے راستے پر شہر پر قبضہ کرتے ہوئے شرمسا کی طرف پیش قدمی کی۔ جان آف برائن نے ایک بار پھر اپنا وراثی تخت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج قاہرہ سے بہت بڑا مال غنیمت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور ممکنہ طور پر جان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ 22 جولائی کو پیلاجیس نے منصورہ کے مخالف کنارے پر واقع گاؤں اشمون الرومان کے جنوب میں البحر الصغیر یعنی اشمم نہر کے قریب اپنی افواج کو تعینات کیا، تاکہ ڈمیٹا کے ساتھ سپلائی لائنیں کو برقرار رکھا جا سکے۔
اگست کے آخر میں جب دریائے نیل اپنے جوبن پر تھا تو مصری صلیبیوں کی ڈمیٹا کے لیے مواصلاتی لائن کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس پر فوجی رہنماؤں کے ساتھ مشورے کے بعد پلاجیس نے پسپائی کا حکم دیا۔ 26 اگست 1221 کو صلیبیوں نے تاریکی کی آڑ میں بارامون تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان کی لاپرواہی نے مصریوں کو خبردار کر دیا۔ اسی دوران الکامل نے دریائے نیل کے دائیں کنارے کے بند کھول دیے، جس سے علاقے میں سیلاب آ گیا اور جنگ کو ناممکن بنا دیا۔ 28 اگست کو پلاجیس نے امن کے لیے اپنا ایک ایلچی الکامل کے پاس روانہ کیا، جنہوں نے سلطان کو ڈمیٹا سے انخلاء اور صلیبی فوج کو گزرنے کی اجازت دینے، تمام قیدیوں کی رہائی اور مقدس صلیب کی باقیات کی واپسی کے بدلے 8 سالہ جنگ بندی کی پیشکش کی۔ ڈمیٹا کے باضابطہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے دونوں فریق اپنے اپنے یرغمالی اپنے پاس رکھیں گے اور ان میں سے جان آف برائن اور ہرمن آف سلزا فرانکس کے لیے اور صالح ایوب الکامل کا بیٹا مصر کے لیے بطور یرغمالی ہوں گے۔ یہ معاہدہ امن آخر کار 8 ستمبر 1221 کو نافذ العمل ہوا۔ صلیبی جہاز واپس روانہ ہو گئے اور سلطان شہر میں داخل ہوا۔ یوں آخر کار 5ویں صلیبی جنگ کا اختتام ہوا۔ مابعد 10 جنگ۔ 5ویں صلیبی جنگ کے اختتام پر مغرب کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ زیادہ تر اس بات پر تلخ تھے کہ جارحانہ کارروائیاں شہنشاہ کی فواج کی آمد سے پہلے شروع کی گئی تھیں اور انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ والٹر آف پیلیریا سے اس کا مال چھین کر جلا وطن کر دیا گیا۔ مالٹا کے ایڈمرل ہنری کو قید کر دیا گیا۔ جان آف برائن نے بین الاقوامی فوج کی کمانڈ کرنے میں اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا اور 1220 میں صلیبی جنگ کو بنیادی طور پر چھوڑنے کی وجہ سے اس کی سرزنش کی گئی۔ پلاجیس پر غیر مؤثر قیادت اور گمراہ کن نظریات کا الزام لگایا گیا، جس کی وجہ سے اس نے سلطان کی امن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ سب سے بڑی تنقید فریڈرک دوم پر کی گئی۔ صلیبی جنگ مقدس صلیب کے ٹکڑے کی واپسی بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ صلیبی جنگ کی ناکامی نے آکسیٹین شاعر گیلہم فیگویرا کی طرف سے پوپل مخالف جذبات کو جنم دیا۔ اس نے اپنے گیت میں بدکاروں کی بے وقوفی پر الزام لگایا۔